ناظرین پروگرام میں اب بات کرتے ہیں اسلام آباد میں پہلے اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خطاب کی بات کریں تو پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کہتے ہیں دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام آباد میں پہلے اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ میں آج اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں ہیں بلکہ پاکستان وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں یہ برین ڈرین نہیں برین گین ہے۔ بین الملک پاکستانی برین گین کی عمدہ مثال ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ There's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just a brain drain? بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ تو جناب یہ کل کنونشن ہوا تھا اور اس میں بڑی زبردست تقریر کی ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اور خاص طور پر بلوچستان کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہاں کے پچھلے کچھ عرصے میں بلوچستان میں کافی شورش دیکھی جا رہی ہے، انسرجنسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ دہشت گردی کے حملے بھی ہوئے ہیں، خاص طور پر فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں کے کچھ حالات بگڑے ہوئے تھے تو لوگ بہت عجیب سا پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے۔ تو آرمی چیف نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ دہشت گرد جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کے حالات خراب کر دیں گے، انہوں نے یہ باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ کی 10 نسلیں بھی جو ہے وہ بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو برین ڈرین اور برین گین کی جو بات کی گئی ہے اس حوالے سے بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ یہ پروپیگیٹ کرتے تھے کہ پاکستان میں اس ایک سال کے اندر 20 لاکھ لوگ باہر چلے گئے ہیں تو یہ برین ڈرین جو ہے وہ اس کی مثال ہے۔ تو آرمی چیف نے کہا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ یہ تو برین گین ہے اور اس حوالے سے بڑے اہم نکات خاص طور پر ان کے خطاب کے موقع پر بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا گیا وہاں کے لوگوں کی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے۔ جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب جو میسج آرمی چیف نے اپنے خطابات میں دیا ہے آپ سمجھتے ہیں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، خاص طور پر جو برین ڈرین کے حوالے سے اور برین گین کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور ملک میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں؟ دیکھیے انہوں نے بڑی اہم امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے کہ یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں کو دے کے حاصل کیا ہے اور یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جو ہے پاکستان ایک بہت طاقتور ملک بن چکا ہے اور پاکستان کی جو ہے باغ دوڑ وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ہمارے دشمن چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ اور کوئی بیرونی عناصر ہیں ان کو بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس پہ ہم انشاءاللہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں ہم جلد قابو پا لیں گے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور پاکستان کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوگا۔ اور پاکستانی جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں انہیں بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ کو پاکستانی ہونے کا فخر ہونا چاہیے، آپ پاکستان کی روشنی ہے اور اس کو روشنی کو آپ جو ہے اور روشن دنیا میں کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان ہر وہ کام کرے اقدام لے گا جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں ان کو سہولتیں دینے کے لیے۔ تو پاکستانی قوم ایک غیور قوم ہے، وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارا دلوں کا رشتہ ہے۔ جب تک پاکستانی افواج اور پاکستانی قوم ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، کوئی پاکستان کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا اور پاکستان جلد جو ہے اقوام عالم میں، اب بات یہ ہے کہ کتنی جلدی ہم ترقی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ترقی کریں گے تو بلکہ ہم ترقی کرنی شروع کر دی ہے اور جلد پاکستان اقوام عالم میں وہ مقام حاصل کر لے گا جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا انشاءاللہ۔ جی اچھا طارق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو ذکر خاص طور پر کیا گیا کیا یہ واضح پیغام ہے کہ بلوچستان میں جاری جو سرگرمیاں ہیں اور ریاستی ادارے جو ہیں اس سے مکمل طور پر باخبر ہیں اور متحرک بھی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں بالکل متحرک ہے اور میں نے خود ایز اے سینئر ملٹری آفیسر 4 سال لگاتار 2007 سے 2011 بلوچستان میں سروس کی ہے اور میں پورے افغانستان ایران بارڈر کا آپریشن کمانڈر تھا۔
ہمیں پہلے بھی ادارک تھا اور ابھی بھی ہے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا 44% ہے. 44% کا مطلب یہ ہے کہ آدھا پاکستان جو ہے بلوچستان ہے، اور اللہ نے اس کو معدنیات سے بھرا ہوا ہے. دنیا کے کسی بھی آپ قیمتی دھات کا نام لے لیں، چاہے سونا ہے یا تانبا ہے یا جپسم ہے یا گرینائٹ ہے یا کوئلہ ہے، آئل ہے، گیس ہے، وہ وہاں بھری ہوئی ہے. اور دنیا یہ سمجھتی ہے جو تمہارے دشمن ہیں کہ اگر انہوں نے بلوچستان کو ڈیولپ کر لیا تو یہ ایک بہت زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بن جائے گا. تو پاکستان کے دشمنوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا. اب بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ وہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور بلوچی اس میں رول کر رہے ہیں. بلوچی ہی اس کے چیف منسٹر ہیں، بلوچی ہی اس کے گورنر ہیں، بلوچی ہی اس کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، لوکل کونسلر ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق دیں؟ بھائی کون سے حقوق دیں؟ اور جو گورنمنٹ کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جو بلوچستان کو پیسہ دیا گیا، اگر وہ ڈائریکٹ عوام کے پاس جاتا تو ہر بلوچستان کا جو آدمی ہے اس کو 1 کروڑ روپے ملنا تھا. تو یہ بلوچستان کے سرداروں نے وہاں کے کرپٹ مافیا میں جس پالیٹیشین بھی شامل ہیں، ٹھیک. انہوں نے وہ پیسہ بلوچستان کے لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ نہیں جانے دیا. تو انشاءاللہ بہت جلد بلوچستان میں بھی امن بحال ہو جائے گا. بہت جلدی بلوچستان میں امن بھی بحال ہوگا. بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب، آپ نے دیا اور نہایت اہم نکات پر جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے. اور آرمی چیف کا جو یہ خطاب تھا بڑا شاندار تھا، اور خاص طور پر 2 قومی نظریہ پہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہ سب لوگوں کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی کہانی آپ نے اپنے بچوں کو ضرور بتانی ہے.